مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ جمعہ کا دن تھا۔ ہم گلگت کے ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس کے وسیع ہال میں موجود تھے۔ ایک طویل سفر کی تکان ہمارے چہروں پر تھی اور اعضاء مزمحل تھے۔ مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ گلگت میں ہمارا استقبال کرنے کے لیے اتنے لوگ موجود ہوں گے۔ کئی اعلیٰ سرکاری افسران، پولیس، فوج اور FNCA کے حکام یہاں موجود تھے۔ پھر بہت سے شناسہ چہرے بھی تھے، ایسے چہرے جو کئی ماہ میری نگاہوں سے اوجھل رہے تھے۔ ساہی صاحب، SP برکت، مجتبیٰ کنور، قادر زمان اور ارب پتی امریکی مسٹر جی کلارک۔ یہ لوگ ہمارے سفر کے حالات جاننا چاہتے تھے اور یہ توقع رکھتے تھے کہ ہم حیران کن خبریں سنائیں گے۔ حیران کن خبریں تو ہمارے پاس موجود تھیں، لیکن وہ ساری کی ساری سب کے سامنے نہیں سنائی جا سکتی تھیں۔ ہم نے صرف وہی کچھ بتایا جو اس ہجوم کے سامنے ہم بتا سکتے تھے۔ یہ بہت تھوڑا تھا، پھر بھی سننے والوں کے منہ کھلے رہ گئے اور آنکھوں میں حیرت منجمد ہو گئی۔ مقدس دیوار کا اسرار، سنہری عقاب یعنی سانوس کی پوجا، 2 قبیلوں کا خوفناک تصادم اور زمین کی گہرائی میں میلوں تک پھیلا ہوا قدیم غار، یہ ساری باتیں حیرت گم کرنے والی تھیں۔ ہم نے تھوڑا بتا کر زیادہ چھپا لیا۔ نائلہ کے حوالے سے ہم پر سوالات کی بوچھار کر دی گئی۔ اس موقع پر مجتبیٰ کنور نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور ہمیں حاضرین کے پرتجسس سوالات سے بچا کر ہال سے نکال لے گیا۔ اس رات مجتبیٰ کنور اور مسٹر جی کلارک کے ساتھ میری طویل میٹنگ ہوئی۔ صفدر بھی اس موقع پر موجود تھا۔ ہم نے تمام امور پر کھل کر بات کی۔ وہ اسرار جو ہم نے مقدس دیوار کے پار دیکھے تھے، مجتبیٰ کنور اور مسٹر جی کلارک کے لیے بھی تعجب خیز تھا۔ اگر یہ باتیں میری زبان سے ادا نہ ہوتی تو شاید وہ اسے مذاق میں ٹال دیتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ میں توہم پرست نہیں ہوں اور نہ ہی ٹھوس ثبوت کے بغیر کسی بات پر یقین کرتا ہوں۔ انہیں بھروسہ تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں پوری طرح پرکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ مقدس دیوار کی اسراریت کا ایک ٹھوس ثبوت بھی ہمارے پاس موجود تھا، اور وہ تھی سروج۔ اس کی حالت مجتبیٰ کنور اور مسٹر جی کلارک دونوں نے دیکھی تھی۔ وہ حالت ایسی تھی کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ کوئی ذہنی دورہ نہیں تھا، کوئی پاگل پن یا نشہ نہیں تھا، وہ کوئی اور ہی کیفیت تھی، ایک ایسی خود سپردگی، ایک ایسی وارفتگی تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ اور سروج پہلی عورت نہیں تھی۔ اس سے پہلے ساہی صاحب اور دیگر بہت سے لوگ نائلہ کو بھی اسی کیفیت کا شکار دیکھ چکے تھے۔ ایک مقناطیسی کشش تھی جو اپنی ہزارہا نادیدہ دوریوں سے نائلہ کو اپنی طرف کھینچتی رہی تھی۔ قریباً 4 ماہ پہلے ہم یہاں سے نائلہ کو لے کر روانہ ہوئے تھے۔ جس حالت میں نائلہ گئی تھی تقریباً اسی حالت میں سروج واپس آ گئی تھی۔ کافی دیر تک اس معاملے پر بات کرنے کے بعد ہماری گفتگو کا رخ جان چاول کی طرف مڑ گیا۔ یقیناً جان چاول ہی وہ شخص تھا جس کے حصول کے لیے ہم پہلی بار گلگت پہنچے تھے اور دشوار گزار برفزاروں میں بھٹکے تھے۔ آج کئی حیران کن خون ریز واقعات کے بعد ہم اپنا یہ مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ پچھلے برس نانگا پربت کی بھول بھلائیوں میں گم ہو جانے والا فلپائنی کوپہما جان چاول آج ہمارے درمیان موجود تھا۔ وہ اس دفینے کا ایک نہایت اہم سراغ تھا جس کے پیچھے بڑے بڑے مہم جو در بدر کی خاک چھان رہے تھے۔ یہاں تک کہ مسٹر جی کلارک جیسے لوگوں نے بھی اس تلاش کو فل ٹائم جاب بنا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جان چاول کو بھی اس گفتگو میں شریک کر لیا گیا۔ جان نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ وہ مجتبیٰ کنور اور مسٹر جی کلارک کے ساتھ مدراس واپس جائے گا اور انہیں شکنتلا نامی اس عورت تک پہنچائے گا جس سے اسے نوادرات تحفے میں ملے تھے۔ اس نے صرف ایک معمولی سی شرط یہ رکھی کہ شکنتلا کے ساتھ اس کے 2 روزہ تعلق کا راز نہیں کھولا جائے گا اور شکنتلا کے ساتھ کسی قسم کی سختی نہیں کی جائے گی۔ جی کلارک صاحب نے یہ شرائط بلا تردد قبول کر لی۔ جان چاول نے یہ بھی بتایا کہ ان دنوں مسز شکنتلا اور اس کا پتی اپنی رہائش گاہ تبدیل کرنے کے متعلق سوچ رہے تھے، اور اگر انہوں نے رہائش گاہ تبدیل کر لی ہے تو پھر اس سلسلے میں تھوڑی سی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ مجتبیٰ کنور اور مسٹر جی کلارک اس کامیابی پر بہت مسرور نظر آ رہے تھے۔ شاید جان چاول کی صورت میں انہیں اس دفینے کی جھلک نظر آ رہی تھی جو بے شمار آنکھوں میں سنہری خواب بن کر اترا ہوا تھا۔ مسٹر جی کلارک کی تحسین آمیز نظر بار بار میری طرف اٹھ رہی تھی۔ شاید وہ میری کوشش کا اعتراف کرنے کے لیے ایسے الفاظ تلاش کر رہے تھے جن سے ان کی بڑائی بھی متاثر نہ ہو اور معافی الضمیر بھی بیان ہو جائے۔ مجتبیٰ کنور بولا، شاہ جہان، تم اور صفدر تیاری کر لو، ہم کل ہی یہاں سے اسلام آباد اور وہاں سے انڈیا روانہ ہو رہے ہیں۔ مسٹر جان چاول بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اب ہم اس سلسلے میں بالکل تاخیر نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، مجتبیٰ صاحب،
مجھے اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ شیخ عاصم شدید زخمی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مسٹر اینڈ مسز عاصم کو اس حالت میں چھوڑ کر نوادرات کے لیے انڈیا روانہ ہو جاؤں۔ ان کی طرف سے تم بالکل فکر مت کرو، مشتبہ نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ شیخ عاصم کو لاہور کے بہترین اسپتال میں ایڈمٹ کیا جا چکا ہے۔ اس کی وائف کے علاوہ دیگر احباب بھی اس کے پاس موجود ہیں۔ اب یہ ڈاکٹرز کا کام ہے۔ تمہارے وہاں جانے سے کوئی فرق پڑ سکتا تو میں تمہیں فوراً روانہ کر دیتا۔ ایک بار پھر مجھے مشتبہ کے لہجے میں اسی تحکم کی ہلکی سی جھلک نظر آئی جو مجھے ناگوار محسوس ہوتا تھا۔ میں بے حد معذرت چاہتا ہوں۔ اگر میرے لاہور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو مدراس جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اور محترم جی کلارک صاحب ہر قسم کی صورتحال کو بآسانی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میری نمائندگی ضروری سمجھتے ہیں تو صفدر کو ساتھ لے جائیے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ مشتبہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس سے پہلے ہی جی کلارک صاحب بول پڑے۔ ٹھیک ہے شاہ جہان، اگر تم پہلے لاہور جانا ضروری سمجھتے ہو تو چلے جاؤ۔ ہم مدراس میں تمہارا ویٹ کریں گے۔ جو ہی تم فرصت پاؤ وہاں آ جانا۔ میں نے کلارک صاحب کی بات کا جواب اس بات میں دیا۔ اگر میں دل کی بات کہتا تو مجھے اس سارے معاملے سے وحشت ہونے لگی تھی۔ ذاتی طور پر مجھے نوادرات سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی کبھی بے تحاشا مال و دولت کی خواہش رہی تھی۔ اس دفینے والے چکر میں تو مجھے حالات نے ملوث کیا تھا اور دھیرے دھیرے یوں جکڑا تھا جیسے کوئی اژدہا اپنے شکار کو جکڑتا ہے۔ یہ ایک ایسی گھمن گھیری تھی جس نے میرے شب و روز کا سکون برباد کیا تھا اور بلا وجہ کیا تھا۔ بے شک موجودہ حالات میں دفینے کے حوالے سے امید کی روشن کرن نظر آ رہی تھی، لیکن میرے دل کا پنچھی پھڑپھڑا رہا تھا اور ایک ہی اڑان میں لاہور پہنچنا چاہتا تھا۔ غزالہ کا غم زدہ ملول چہرہ بار بار میری نگاہوں میں گھومتا تھا۔ شیخ عاصم کی تشویشناک حالت بھی میرے تصور کو کچوکے لگانے لگتی تھی۔ 3 دن پہلے شیخ عاصم اور سروج کو گلگت پہنچتے ہی بذریعہ ہوائی جہاز اسلام آباد روانہ کر دیا گیا تھا۔ گلسوم ابھی تک گلگت میں ہی تھی۔ میں نے جب زری گل کو یہ اطلاع دی کہ ہم ساہی صاحب کے ساتھ کل لاہور روانہ ہو رہے ہیں تو اس کی باچیں کھل گئیں۔ صفدر کو میں نے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ مشتبہ کنور اور جی کلارک صاحب کے ساتھ براہ راست انڈیا چلا جائے۔ میں سائیں علی کو بھی اپنے ساتھ لاہور لے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی خاص ترنگ میں تھا۔ ہوا میں ہاتھ نچا نچا کر اپنے جنات سے باتیں کر رہا تھا۔ تمہاری PIA سے میری PIA یعنی پرستان انٹرنیشنل ایئر لائنز بہت بہتر ہے۔ وہاں پریاں انگور کی شراب پیش کرتی ہیں اور ویڈیو پر خواتین جنوں کے ریسلنگ کے مقابلے بھی دکھائے جاتے ہیں۔ میرے بے حد اصرار کے باوجود سائیں علی ہمارے ساتھ جانے پر تیار نہیں ہوا۔ اس کے جسم کے آبلے ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ اسے سروج کی بیماری کا بھی حوالہ دیا گیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کہنے لگا، شفیع محمد، اگر مجھے زیادہ تنگ کرو گے تو میں تم سب پر ہیضے کے جراثیم چھوڑ دوں گا۔ میرے علاوہ کوئی دوسرا بھی لاہور نہیں جا سکے گا۔ ایک دفعہ یہی جراثیم میں نے پرستان کے ایک اپوزیشن رہنما اور اس کے چند ساتھیوں پر چھوڑے تھے۔ بہت برا حال ہوا تھا ان کا۔ رفع حاجت کے لیے لوٹے بھر بھر کر انہوں نے بحر الکاہل کا پانی آدھا کر دیا تھا۔ وہ تو شاہ جنات کو ان پر ترس آ گیا اور اس نے مجھ سے معافی دلوائی۔ سائیں علی جب ایسی واہی تباہی بولنے لگتا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ کسی صورت بات نہیں مانے گا۔ وہ رات ہم نے جیسے تیسے کاٹی۔ اگلے روز صبح سویرے بذریعہ فوکر گلگت سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ زری گل اور گلسوم ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ جہاز کی کھڑکیوں سے نیچے نظارے بے حد خوبصورت تھے۔ قراقرم کے برف پوش پہاڑ کیٹو کی چوٹی تک دکھائی دے رہے تھے۔ زری گل کی انگلی مسلسل حرکت کر رہی تھی اور گلسوم کو یہ نظارے دکھا رہی تھی۔ گلسوم کھڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی اور زری گل کھڑکی کی طرف جھکا ہوا تھا۔ نظارے دکھانے کی کوشش میں وہ گلسوم پر لت سا گیا تھا۔ وہ شرما رہی تھی اور ساتھ ساتھ زری کو کوہنی سے پیچھے دھکیلنے کی غیر محسوس کوشش بھی کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، اوہ زری گل، تو نظارے اسے دکھا رہا ہے یا خود نظارے لے رہا ہے؟ کیا مطلب جناب؟ سائیں علی یہاں نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو اس نامحرم کے ساتھ اتنا زیادہ فری ہو جائے۔ ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ۔ زری پہلے تو کھسیانا ہوا، پھر بتیسی نکال دی۔ ساہی صاحب بولے، زری گل، میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تم گلسوم کے ساتھ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی اسے تنہا نہیں چھوڑ رہے۔ وہ بولے تو زری گل نے جواب دیا، یہ بالکل دیاتن ہے جی، ہم کو اور وقت ڈر لگا رہتا کہ کہیں منہ اٹھا کر ادھر ادھر نہ چل دے۔ لیکن یہ تو جہاز ہے، یہاں منہ اٹھا کر کدھر جائے گی؟ ساہی صاحب نے کہا، اس کا کیا پتہ جی،
کیا معلوم غسل خانے کی طرف چلا جائے اور جہاز کا بس سے باہر جانے والا دروازہ کھول کر اللہ کو پیارا ہو جائے۔ دروازہ کھولنا اتنا آسان نہیں ہوتا، خوچے جب قسمت خراب ہونا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم لاہور میں تھا، ایک روز صبح سویرے ہمارا آنکھ پڑکنے لگا، ہمارے دل میں یہ وہم پکا بیٹھ گیا کہ آج ہم کو ہمارے پیارے دادا کے بارے میں کوئی برا خبر خط کے ذریعے ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ اور پھر یہی ہوا۔ دوپہر کو ہم پشاور سے ہم کو ایک خط ملا، خوچے اس میں لکھا تھا کہ ہمارا دادا حضور ایک سیاسی پارٹی کے جلسے میں گیا، وہاں اس نے اسٹیج پر جا کر چھوٹا سا تقریر فرمایا اور پھر اسٹیج سے نیچے آ گیا۔ یہ خط پڑھ کر ہم بڑا حیران ہوا کہ اس میں پریشانی اور نقصان والا تو کوئی بات نہیں، پھر ہمارا دل میں نقصان والا بات کیوں آ رہا ہے؟ اگلا روز ہمارا سارا اطمینان ایک دم دور ہو گیا۔ ہمارا بھائی پشاور سے آیا اور اس نے بتایا کہ ہمارا دادا حضور شدید زخمی ہیں۔ دراصل لکھنے والے نے خط میں ٹھیک سے نہیں لکھا تھا، ہمارا دادا اسٹیج سے نیچے نہیں آیا تھا، اسٹیج کے نیچے آیا تھا۔ وہ تقریر فرما کر اترا ہی تھا کہ سارا اسٹیج دھڑام سے نیچے گرا اور کئی لوگوں کے ساتھ ہمارا دادا بھی اسٹیج کے نیچے آ گیا تھا۔ اس کی کن پٹی پر شدید چوٹ لگا تھا، آدھا کان کٹ کر نیچے لٹک گیا تھا۔ 2 ہفتے تک تو وہ اخبار بھی نہیں پڑھ سکا تھا۔ کان کی چوٹ سے اخبار کا کیا تعلق؟ ساہی صاحب نے پوچھا۔ وہ اینک لگاتا تھا نا جی، کان زخمی تھا تو اینک کہاں سے لگاتا؟ بہرحال ہمارا کہنے کا مطلب یہ جناب کہ جب مصیبت آنا ہوتا تو آسانی سے پیدا بھی ہو جاتا ہے۔ اتنا پکا اسٹیج اگر گر سکتا ہے تو اس جہاز کا دروازہ کیوں نہیں کھل سکتا؟ آپ برا نہ مانیں، یہ جہاز تو ہم کو ویسے بھی پہلی جنگ عظیم سے بھی پہلے کا لگتا ہے۔ ساہی صاحب بے اختیار زیر لب مسکرانے پر مجبور ہو رہے تھے۔ کہنے لگے، اگر یہ اتنی معصوم لڑکی ہے تو تمہیں چاہیے تھا کہ اسے کسی اچھے جہاز میں لے کر آتے۔ زری گل سوچے سمجھے بغیر بولا، معصوم سی معصوم ہے جی، ادھر پہاڑوں میں آپ کو پتہ ایک بڑا مزے کا واقعہ ہوا۔ ایک دن ہم سین میں بیٹھا تھا، ایک مرغا صاحب اپنی مرغی، خدا کے لیے زری گل اب تو چھوڑ دے اس واقعے کی جان، میں نے سٹپٹا کر کہا۔ زری گل کھسیانہ ہو کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ منظر لاہور کے ایک پرائیویٹ کلینک کا تھا۔ یورپین معیار کا یہ کلینک گلبرگ کے علاقے میں واقع تھا۔ شیخ عاصم اسی کلینک میں زیر علاج تھے۔ میں یہاں تنہا پہنچا تھا۔ شیخ عاصم کے VIP روم کا نمبر مجھے معلوم تھا۔ ایسے صرف 2 کمرے اس وسیع علاج گاہ میں موجود تھے۔ میں کمرے میں پہنچا تو ایک باوردی روم اٹینڈنٹ کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ شیخ ایک صاف ستھرے بیڈ پر سیدھا لیٹا تھا، اسے گلوکوز لگا ہوا تھا۔ غالباً کچھ دیر پہلے تک خون بھی ٹرانسفر ہو رہا تھا مگر اب بلڈ بیگ خالی تھا۔ شیخ عاصم گہری غنودگی میں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اسپتال کے ملازم سے پوچھا کہ انہیں کو اٹینڈ نہیں کر رہا۔ ان کی مسز موجود ہیں، ابھی باہر نکلی ہیں، شاید فون کرنے گئی ہیں۔ ذرا دیر کے بعد قدموں کی چاپ سنائی تھی اور خوشبو کے ایک خوشگوار جھونکے کے ساتھ غزالہ اندر آ گئی۔ آپ یہاں؟ کیوں؟ کیا بات ہے؟ میں تو آپ کے بارے میں پوچھنے گئی تھی۔ کس سے؟ ابو سے۔ میں نے انہیں آج صبح سے کہہ رکھا ہے کہ وہ گلگت فون کریں اور پتہ کریں کہ آپ لوگ گلگت پہنچے ہیں یا نہیں۔ میں بھی فون پر ابو سے یہی بات کرنے کے لیے گئی تھی۔ میں بہت فکر مند تھی آپ کے لیے، آپ سب کے لیے۔ آخری الفاظ اس نے عجلت میں ادا کیے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، واقعی ان میں خوشی کی چمک تھی۔ یقیناً یہ خوشی اس فکر مندی کا رد عمل تھی جو اب تک غزالہ کو لاحق رہی تھی۔ وہ خاموش تھی لیکن اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں، میں آپ کو اس دور دراز برفزار میں چھوڑ آئی تھی، وہاں بے شمار خطرات تھے، پھر میں کیسے بے فکر رہ سکتی تھی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں آپ کے بارے میں نہ سوچتی۔ مجھے لگا جیسے غزالہ کا ذہن 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک حصہ اپنے زخمی شوہر کے لیے پریشان ہے اور دوسرا میری مشکلات کے بارے میں سوچتا رہا ہے۔ کیا ایک ذہن 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بے اختیار میرے ذہن میں ابھرا تھا۔ اب عاصم کیسا ہے؟ کل شام 2 گھنٹے کا آپریشن ہوا تھا، گولی نکال دی ہے لیکن شدید انفیکشن کے آثار موجود ہیں۔ ڈاکٹرز کے خیال میں ابھی 2-3 روز انہیں سخت نگہداشت میں رکھنا ہوگا۔ صبح اطلاع دے دی؟ نہیں، عاصم نے سختی سے منع کیا ہے، کہتے تھے کہ معمولی بات ہے، وہاں وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ تم علاج سے مطمئن ہو؟ جی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ غزالہ کی آنکھیں سرخ ہیں اور چہرے پر تکان کے آثار ہیں۔ کسی کے بتائے بغیر ہی میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ پچھلے 4-5 روز سے مسلسل شوہر کے ساتھ رہی ہے اور دن رات اس کی تیمارداری کرتی رہی ہے۔
غزالہ، تم خود ڈاکٹر ہو، تمہیں سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی طرف سے بے حد بے پرواہی برت رہی ہو۔ تیمارداری میں اس حد سے نہیں گزرنا چاہیے کہ بندہ خود بیمار ہو جائے اور اسے تیمارداروں کی ضرورت پڑ جائے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں شاہ جہان۔ اس کی ڈبڈبائی ہوئی نگاہیں شوہر کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ تم ایک دن کے لیے گھر چلی جاؤ، تمہاری جگہ یہاں میں موجود رہوں گا۔ نہیں شاہ جہان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کل ابو کو یہاں چھوڑ کر میں کچھ دیر کے لیے گھر چلی گئی تھی۔ ویسے بھی یہاں کوئی بے آرامی نہیں ہے۔ دیکھو غزالہ، ضد نہ کرو، میں نے تحکم سے کہا۔ تمہاری حالت میں اچھی طرح دیکھ رہا ہوں، مہینوں کی بیمار لگ رہی ہو۔ چلو گھر جاؤ اور کل تک آرام کرو۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں تم سے فون پر ڈسکس کر لوں گا۔ میرے بے حد اصرار کے باوجود غزالہ شام تک شیخ عاصم کے پاس رہی۔ شام کو چچا جلیس آئے تو ہم دونوں نے کہہ سن کر اسے گھر بھیج دیا۔ میں نے چچا سے کہا کہ رات کو میں ہی عاصم کے پاس رہوں گا۔ رات کو 10 بجے کے قریب ایک نوجوان ڈاکٹر آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ مسز غزالہ کہاں ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ آج گھر چلی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بولے، ان تک ایک پیغام پہنچا دیجیے۔ انہوں نے میرے ذمے کام لگایا تھا کہ میں اسلام آباد فون کروں اور پتہ چلاؤں کہ SSP ساہی صاحب گلگت پہنچے ہیں یا نہیں۔ انہیں بتا دیجیے کہ ساہی صاحب کل دوپہر ہی گلگت پہنچ گئے تھے۔ وہ آج سے پہر لاہور پہنچ چکے ہیں۔ جن شاہ جہان صاحب کے بارے میں مسز غزالہ نے پوچھا تھا وہ بھی ساہی صاحب کے ساتھ ہیں۔ میں نے نوجوان ڈاکٹر کو نہیں بتایا کہ میں ہی شاہ جہان ہوں، بس یہ یقین دہانی کرائی کہ میں اس کا پیغام غزالہ تک پہنچا دوں گا۔ اس واقعے کے قریباً 1 گھنٹے بعد ہی فون آ گیا۔ یہ غزالہ کی سہیلی ڈاکٹر کشور کا فون تھا۔ میں نے اس کی آواز پہچان لی لیکن وہ نہیں پہچان سکی۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ میں جلیس صاحب کا دوست ہوں۔ اچھا انکل، آپ کو کچھ پتہ ہے کہ ساہی صاحب واپس پہنچے یا نہیں؟ ہاں، وہ آج سے پہر پہنچ گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک شاہ جہان صاحب بھی تھے نا؟ جی، وہ بھی پہنچ گئے ہیں۔ اوہ تھینک گاڈ۔ غزالہ بڑی پریشان تھی اس بارے میں۔ رسمی کلمات کے بعد ڈاکٹر کشور نے فون بند کر دیا۔ یہ وہی ڈاکٹر تھی جو عالم قریشی کی کوٹھی میں میری دیکھ بھال کرتی رہی تھی۔ صورتحال سے اندازہ ہو رہا تھا کہ غزالہ میری واپسی کے بارے میں واقعی پریشان رہی ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ میری واپسی کے بارے میں جلد از جلد اسے کوئی اطلاع ملے۔ میرے دل میں عجیب سا درد جاگ گیا، وہی درد جو مجھے اکثر بے چین رکھتا تھا۔ غزالہ کو کھو کر بھی میں اس کی خواہش رکھتا تھا۔ میں شکست فاش کھا چکا تھا لیکن میرا دل ہار نہیں مانتا تھا۔ مجھے چند ماہ پہلے کی گداز صورتحال یاد آ گئی۔ اس صورتحال کا تعلق عالم قریشی کے گھر سے تھا۔ میں جل کوٹ سے واپس آیا تھا۔ جل کوٹ میں یادوں کے سائے میں گزری ہوئی ایک رات نے میری کایا پلٹی تھی۔ مجھے وہ رات اچھی طرح یاد تھی۔ میں نے اس رات کی صبح فیصلہ کر لیا تھا کہ میں غزالہ کے سامنے اقرار محبت کر لوں گا۔ اسے بتا دوں گا کہ میں اسے جذبے کی انتہائی شدت کے ساتھ چاہتا ہوں۔ بے شک وہ شادی شدہ ہے لیکن میری محبوبہ ہے۔ اس روز غزالہ عالم قریشی کے گھر آ رہی تھی۔ میں نے اس کے لیے تازہ گلابوں کا گلدستہ تیار کروایا تھا۔ اس گلدستے سے کہیں زیادہ حسین خوشبو میرے سینے میں مہک رہی تھی۔ وہ بات جو میری نوک زباں پر آنے والی تھی، جسے بے شمار موسموں اور رتوں کی تائید حاصل تھی، لیکن عین موقع پر پتہ چلا کہ غزالہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ شیخ عاصم بھی موجود ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی رفاقت میں مسرور نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت میں نے سوچا کہ اب ماں غزالہ کو ماضی کا قصہ سمجھوں گا، لیکن ایسی باتیں سوچنے سے کب ہوتی ہیں؟ اگر سوچنے سے ہوتی تو لوگ جنگلوں کی خاک نہ چھانتے، دیوانے نہ کہلاتے، محبت کے نام پر موت کو گلے نہ لگاتے۔ بے شک اب میں کوئی نوجوان لڑکا نہیں تھا، لیکن سینے میں دل تو وہی بدبخت تھا جو برسوں پہلے نگاہ کے تیر میں پرویا گیا تھا۔ اس رات پچھلے پہر شیخ عاصم نے آنکھ کھولی۔ 2 ڈاکٹرز ابھی اسے دیکھ کر گئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب مریض جاگے تو اسے 2 مکسچر پلا دیے جائیں۔ میں نے شیخ عاصم کو دوا پلائی۔ وہ گہری سرخ نیم و آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، غالباً پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں شناسائی کے تاثرات ابھرے۔ وہ یک ٹک میری آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ تم یہاں شاہ جہان؟ ہاں، میں تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ غزالہ کہاں ہے؟ اسے میں نے کچھ دیر کے لیے آرام کرنے گھر بھیج دیا ہے۔ وہ بہت پریشان تھی، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ میرے لیے تو پریشان ہونے کی کوئی بات ہی نہیں تھی شاہ جہان، تھی، شیخ عاصم نے کراہتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر وہ خالی نظروں سے چھت کو گھورتا رہا، پھر بولا، شاہ جہان تم ایک
خوش قسمت شخص ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر منہ ہی منہ میں بدبداتا رہا، پھر گہری غنودگی میں چلا گیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ صبح قریباً 4 بجے کھلی۔ میں جاگ رہا تھا اور اس کے بالکل قریب موجود تھا۔ ابھی ابھی ایک نرس اسے انجیکشن دے کر گئی تھی۔ اس انجیکشن کے بعد شیخ عاصم کی حالت قدرے بہتر نظر آنے لگی۔ اس کی خوابیدہ آنکھیں میرے چہرے پر جمی تھیں۔ کھوئے کھوئے مدھم لہجے میں وہ بولا، شاہ جہاں، میں غزالہ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، ہر قیمت پر۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی اور تمہاری دشمنی ختم کرنے پر بھی تیار ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے شاہ جہاں، بہت بڑا فیصلہ، لیکن اس سلسلے میں تمہیں بھی کچھ تعاون کرنا ہوگا۔ کیسا تعاون؟ شاید تم بھول گئے، میں نے گلگت جانے سے پہلے تم سے ایک بات کہی تھی، اس بات پر غور کرنا۔ آخری الفاظ ادا کرتے کرتے اس پر غنودگی کا غلبہ ہونے لگا۔ اس کی بھاری پلکیں مزید بھاری ہوئیں اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ میرے سینے میں کوئی شے سلگنے لگی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ شیخ عاصم مجھے کون سی بات یاد دلا رہا ہے۔ ایک ناگوار احساس رگ و پے میں پھیل گیا اور طبیعت سخت مقدر ہو گئی۔ شیخ عاصم شفتہ کی بات کر رہا تھا۔ یہ بات اس نے گلگت جانے سے پہلے بھی کی تھی۔ مجھ سے کہا تھا کہ شیخ راشد بن ارشد کے قتل سے شروع ہونے والی دشمنی ختم کرنے کے لیے ہم رشتہ داری کے بندھن میں بندھ جائیں۔ میں اپنی بہن شفتہ کا رشتہ شیخ عاصم کی فیملی میں ایک ایاز نامی نوجوان سے کر دوں جو رشتے میں عاصم کا بھتیجا ہے۔ یہ تجویز میں نے فیصلہ کن انداز میں فوراً رد کر دی تھی۔ آج بھی یہ تجویز مجھے اتنی ہی بری لگی جتنی گلگت جانے سے پہلے لگی تھی۔ شیخ ایک مریض کی حیثیت سے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور میں ایک تیماردار کی حیثیت سے اس کے پاس موجود تھا، ورنہ شیخ کی بات کے جواب میں میرا رد عمل کافی سخت ہوتا۔ شیخ ایک بار پھر گہری نیند سو چکا تھا۔ اس کے ہلکے ہلکے خراٹے آخری شب کی خاموشی میں گونج رہے تھے۔ میں نے اس کے چربی دار چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ گھنی کانٹے دار مونچھیں، چوڑے جبڑے، پھولے ہوئے کلے، اور ایک ایسی تھوڑی جسے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ شیخ عاصم ارادے کا مضبوط اور سخت گیر شخص ہے۔ شیخ کی جلد شفاف تھی، تاہم آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ دائرے موجود تھے۔ یقیناً یہ کثرت شراب نوشی اور عیاشی کی نشانیاں تھیں۔ میں جانتا تھا اور بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ عاصم ایک عیاش شخص ہے اور بے شمار عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات رہے ہیں۔ کئی ماڈل گرلز اور اداکارائیں ڈیکوریشن پیس کی طرح اس کی خوابگاہ میں سجی تھیں اور کئی دوشیزائیں اس کے حرم کی زینت بن کر اس کی راتیں مہکاتی رہی تھیں، اور یہ مصروفیات ایسی نہیں تھی کہ یکلخت ختم ہو جاتی۔ کسی نہ کسی طور یہ خرمستیاں اب بھی جاری تھیں۔ عاصم میرے سامنے بستر پر لیٹا تھا اور وہ تمام کالی راتیں جو وہ گزار چکا تھا اور گزار رہا تھا، ان کا سایہ اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ ناپسندیدگی کی ایک لہر میرے سینے سے اٹھی اور میں نے عاصم کے چہرے سے نگاہ ہٹا لی۔ کھڑے کھڑے ٹانگیں اکڑ گئی تھیں۔ اب صبح ہونے والی تھی۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ بیدار ہوا تو دن کی روشنی پھیل چکی تھی۔ میری نگاہ غزالہ پر پڑی۔ وہ عاصم پر جھکی ہوئی تھی اور بڑی محبت سے اسے سوپ پلا رہی تھی۔ میں اپنی جگہ بے حرکت لیٹا رہا اور نیم وا آنکھوں سے غزالہ کی مصروفیات دیکھتا رہا۔ شیخ عاصم کو سوپ پلا کر اس نے نیپکن سے اس کی گھنی مونچھیں صاف کی، پھر اسے کلی کرانے لگی۔ شیخ عاصم کلی کر چکا تو غزالہ نے گیلے تولیے سے اس کا منہ صاف کیا، ہاتھ صاف کیے، پھر اس کے بالوں میں کنگھی کرنے کے بعد اس کی پائنتی میں بیٹھ گئی اور اس کے پاؤں دبانے لگی۔ شیخ کی حالت اب بہتر تھی۔ اس نے ایک گونج دار ڈکار لی اور بڑی طمانیت سے آنکھیں موند لیں۔ اس گھڑی وہ ایک ایسے موٹے تازے جنگلی بلے کے مانے نظر آ رہا تھا جو سڑک پار کرتے ہوئے تیز رفتار گاڑی کی زد سے بال بال بچ نکلا ہو اور اب ٹانگیں پسار کر دھوپ سیک رہا ہو۔ میں اٹھ بیٹھا۔ مجھے دیکھ کر غزالہ چونک گئی۔ صبح بخیر۔ صبح بخیر۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، کچھ دیر مزید آرام کر لیتے۔ آرام کی ضرورت تو تمہیں تھی، لیکن تم صبح سویرے ہی آ گئی۔ میں ناشتہ لائی تھی، آپ کا ناشتہ میں تیار کر کے گھر پر چھوڑ آئی ہوں۔ خان سامہ سے کہیے گا وہ گرم کر دے گا۔ گھر؟ کون سے گھر؟ اپنے گھر، ڈیفینس میں۔ دوپہر کو آپ کا دوست عالم قریشی بھی وہیں آئے گا، پھر آپ پروگرام بنا لیجیے گا کہ آپ نے کہاں رہنا ہے۔ میرے خیال میں انکل ساہی کے ساتھ تو آپ رہ نہیں سکتے۔ عالم قریشی کے گھر پر بھی خطرات موجود ہیں۔ نوادرات کا کھوج لگانے والے بڑی شدت سے آپ کو اور صفدر کو تلاش کر رہے ہیں۔
اس کے علاوہ میرے خیال میں زری گل کو بھی سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ویسے زری گل ہے کہاں؟ میں نے اسے اسٹیشن کے قریب ایک غیر معروف ہوٹل میں ٹھہرا رکھا ہے۔ سنا ہے اس کی بیوی بھی ساتھ ہے؟ بیوی تو نہیں ہے، ہاں مستقبل کی بیوی کہہ سکتے ہیں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں شیخ کے گھر جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ غزالہ نے عالم قریشی کو وہیں کا ٹائم دے رکھا تھا۔ میں نے عالم سے فون پر رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ غزالہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ فی الحال شہر سے باہر ہے۔ غزالہ ایک تاریک شیشوں والی گاڑی پر اسپتال آئی تھی۔ اسی کار پر میں ڈیفینس میں واقع شیخ عاصم کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ یہ وہی کوٹھی تھی جس پر عبدالجبار کے نام کی پلیٹ لگی تھی۔ کوٹھی تک پہنچنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ یہاں میں پہلے بھی آ چکا تھا۔ میں شیخ عاصم پر قابو پانا چاہتا تھا اور ایک رات رازداری سے کوٹھی میں داخل ہو گیا تھا، لیکن عین موقع پر شیخ عاصم کے گارڈز خبردار ہو گئے اور مجھے افراتفری میں کوٹھی سے نکلنا پڑا تھا۔ بہرحال آج صورتحال مختلف تھی۔ میں مین گیٹ کے راستے کوٹھی میں داخل ہوا۔ عاصم کے پرائیویٹ سیکرٹری نے مجھے خوش آمدید کہا اور ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا۔ غزالہ کے ہاتھ کا بنا ہوا پرتکلف ناشتہ میرے سامنے آیا، لیکن نہ جانے کیوں میری بھوک مر سی گئی۔ یہ غزالہ کے ہاتھ کا نہیں، مسز عاصم کے ہاتھ کا ناشتہ تھا، اور یہ ناشتہ میرے چھوٹے سے آشیانے میں نہیں، شیخ عاصم کے وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں رکھا تھا۔ میں نے بے دلی سے چند لقمے لیے۔ یہاں کی ہر شے میں مجھے شیخ عاصم اور غزالہ کا پرتو نظر آتا تھا۔ ان در و دیوار میں ان دونوں کی سرگوشیاں گونجتی محسوس ہوتی تھیں۔ ان کی ہنسی میری سماعت سے ٹکراتی تھی۔ میں عقبی باغ میں چلا آیا اور چہل قدمی کرنے لگا۔ اپنا دھیان بٹانے کے لیے میں سروج اور سائیں علی کے بارے میں سوچنے لگا۔ سائیں علی کا تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ سروج کو ساہی صاحب نے لاہور پہنچتے ہی ایک جدید نفسیاتی اسپتال میں داخل کرا دیا تھا۔ وہاں شب و روز اس کی نگہداشت کی جا رہی تھی۔ سروج کا خیال آیا تو خیالات کا ایک لشکر ذہن پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ ناقابل یقین واقعات یاد آ گئے جو قراقرم کے گمنام پہاڑوں میں ہم پر گزرے تھے اور جن کے اثرات ہمارے لہو میں رچے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ مجھے لگا قراقرم سے ویرانوں کا وہ سنہری عقاب سینکڑوں میل کا فاصلہ لمحوں میں طے کر کے یہاں ڈیفینس کالونی پہنچ گیا ہے، اور کسی درخت کی شاخ پر بیٹھا اپنی جگر پاش نگاہوں سے مجھے گھور رہا ہے۔ سانوس کی جادوئی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ تمہاری تہذیب کی جڑیں کھوکھلی ہیں شاہ، تمہارے معیار جھوٹے ہیں۔ میرا ذہن ایک بار پھر شیخ عاصم اور غزالہ کی طرف جانے لگا۔ کیا ہمارے معیار جھوٹے تھے؟ شاید ہمارے معیار جھوٹے نہیں تھے، لیکن کچھ جھوٹے لوگوں کی وجہ سے یہ معیار بے وقار ہو جاتے تھے۔ جیسے یہ شیخ عاصم تھا۔ عاصم ایک سچا اور کھرا شوہر ہوتا تو شاید میرے اندر اس کے خلاف اتنی شدید رقابت پیدا نہ ہوتی۔ میرا دل بار بار گواہی دیتا تھا کہ شیخ عاصم وہ نہیں جو نظر آتا ہے۔ جب میں دیکھتا کہ غزالہ آنکھیں بند کر کے اس پر اپنی وفائیں نچھاور کر رہی ہے اور شوہر پرستی میں ہر حد سے گزری ہوئی نظر آتی ہے تو میرے سینے میں کچھ سلگنے لگتا تھا۔ میں اپنے آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا تھا، لیکن کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ میں عالم کا انتظار کر رہا تھا اور وقت گزارے نہیں گزر رہا تھا۔ میں کمروں میں ٹہلنے لگا۔ اسٹڈی روم میں بہت سی میڈیکل بکس ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ غالباً غزالہ ہی انہیں دیکھتی رہتی تھی۔ یہیں شیلف میں مجھے ایک البم بھی پڑا دکھائی دیا۔ شاید غزالہ بے خیالی میں ادھر چھوڑ گئی تھی۔ میں البم دیکھنے لگا۔ اس میں صرف غزالہ اور عاصم کی تصاویر تھیں۔ سب سے پہلی تصویر ہی میرے لیے تکلیف دہ تھی۔ عاصم صوفے پر بیٹھا تھا۔ غزالہ بے تکلفی سے قالین پر بیٹھی تھی اور اس نے اپنی تھوڑی عاصم کے گھٹنے پر ٹکا رکھی تھی۔ میں نے دل میں سوچا، نہ جانے ایسی کتنی زرخرید کنیزیں عاصم کے قدموں میں بیٹھ چکی ہیں۔ اندر کی تصویریں بھی میرے لیے آنکھوں کا عذاب ثابت ہوئیں۔ ان میں سے کچھ تصویریں ان کے ہنی مون کی بھی تھیں اور ان میں سری لنکا اپنی تمام ترجمانیوں کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ کچھ تصاویر انڈیا اور کچھ کراچی کی تھیں۔ ہر تصویر میں عاصم چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ غزالہ اس کے لیے ایک معمول کی طرح تھی جسے وہ اپنی مرضی سے اٹھاتا، بٹھاتا اور چلاتا تھا۔ غزالہ کا یہی ستی ساوتری کا سا انداز تھا جو مجھے ہانٹ کرتا تھا۔ میں نے البم ایک طرف پھینک دیا اور اسٹڈی روم میں ٹہلنے لگا۔ عاصم کی صورت بار بار میرے تصور میں آتی تھی اور دماغ میں چنگاریاں سی بھر جاتی تھیں۔ وہ دوستی کی بات کر رہا تھا، لیکن یہ بات میرے حلق سے نہیں اترتی تھی۔ دل میں اترنا تو دور کی بات تھی۔ کبھی کبھی اس کے چہرے میں مجھے ایک دم ایسے درندے کا چہرہ نظر آتا تھا جس نے شکار پر جھپٹنے کے لیے گھات لگا رکھی ہو۔ اور شکار کون تھا؟ شاید
میری بہن شفتہ تھی، وہ معصوم کلی جو ہوا کے لمس سے لرز جایا کرتی تھی، اور چاندنی جس کے چہرے کو میلا کرتی تھی۔ میں نے ماں بن کر اس کی سرگوشیاں سنی تھیں، بھائی بن کر اس کے ساتھ کھیلا تھا، اور باپ بن کر اس کی پرورش کی تھی۔ وہ میری زندگی کا محور تھی، اور اس کی زندگی مجھ سے شروع ہو کر مجھے پر ختم ہو جاتی تھی۔ وہ ایک معصوم روح تھی، آسمان پر خدا کو جانتی تھی اور زمین پر اپنے بھائی جان کو۔ اگر بھائی جان کے ہوتے ہوئے کوئی درندہ اس پر شب خون مارتا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو روئے زمین پر اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا تھا۔ جی چاہا کہ آج رات اسپتال جاؤں اور شیخ عاصم کو شوٹ کر دوں۔ رسٹ واچ والی پابندی بھی موجود نہیں تھی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور وہ خطرہ ہمیشہ کے لیے مٹا دوں جو تلوار کی طرح میری شفتہ کے سر پر لٹک رہا ہے۔ پھر فوراً ایک سوال میرے ذہن میں ابھرا، کیا غزالہ مجھے اپنے شوہر کا قتل معاف کر دے گی؟ وہ شوہر جسے وہ دل و جان سے اپنی زندگی مانتی ہے؟ نہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکے گی۔ وہ زندگی بھر اپنی نگاہوں سے میرے منہ پر تھوکتی رہے گی۔ میں غزالہ کی محبت ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا اور اس کی بدترین نفرت کا مستحق ٹھہر جاؤں گا۔ کیا یہ عظیم نقصان میں برداشت کر سکوں گا؟ اس سوال کا جواب بھی نفی میں تھا۔ اس گھڑی مجھے محسوس ہوا جیسے غزالہ ایک نادان بچی ہے، وہ ایک بے رحم بردہ فروش کی انگلی پکڑ کر بازار جا رہی ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس بردہ فروش سے اسے جدا کروں اور کہیں دور لے جاؤں، دور، کسی دوسرے شہر، کسی دوسرے ملک، جہاں شیخ عاصم کی ہوا بھی اسے نہ چھو سکے۔ کوئی ایسی بلند چار دیواری ہو جہاں غزالہ صرف میری ہو اور میں صرف اس کا، جہاں غزالہ کے ہاتھ سے بنا ہوا ناشتہ صرف میرے لیے ہو، جہاں اسٹڈی کے شیلف میں رکھے ہوئے البم پر صرف میری اور غز کی تصویریں ہوں۔ شیخ عاصم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ برسوں ہمارے تعاقب میں بھٹکتا رہے، لیکن ہم تک پہنچ نہ سکے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میں ایسا کر کے غزالہ کے ساتھ ساتھ شفتہ کو بھی شیخ عاصم کے شر سے محفوظ رکھ سکتا ہوں؟ یہ سوال بڑی تیزی سے میرے ذہن میں ابھرے۔ ان کا جواب میرے سینے میں پھٹتے ہوئے دھڑکن کے گولے کے تھے۔ میری سوچوں میں ایک انقلابی تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری پیشانی پر پسینہ حرکت کر رہا ہے۔ ان لمحوں میں میرے تصور میں اپنے اور غزالہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ذہن میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ یہ سوچ ناپسندیدہ ہونے کے باوجود بار بار ذہن پر حملہ آور ہو رہی تھی کہ میں غزالہ کو یہاں سے کہیں دور لے جاؤں، بہت دور، جہاں میرے اور اس کے سوا کوئی نہ ہو۔ اس سنسنی خیز سوچ کے دباؤ سے میرے اعصاب چٹک رہے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شدید ذہنی دباؤ کے لمحات میں کسی پیارے سے ملاقات ہو جاتی ہے اور انسان کو ایک تکلیف دہ صورتحال سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آواز ڈرائنگ روم کی طرف سے آئی تھی۔ میں نے پہچان لیا۔ یہ بھاری بھرکم آواز میرے پنجابی دوست عالم قریشی کی تھی۔ وہ عاصم کے سیکرٹری سے باتیں کرتا ہوا ابھی ابھی اندر داخل ہوا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں پہنچا تو عالم قریشی دونوں بازو پھیلا کر مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کی گرفت بڑی سخت تھی، خاص طور سے پیٹ تو لوہے کی طرح سخت تھا۔ او شاہ جہان یار، تو نے تو میری آدھی جان ہی نکال لی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ دن میں نے کیسے گزارے ہیں؟ ہر صبح امید بنتی تھی اور ہر شام ٹوٹ جاتی تھی۔ ایسے برے برے خیال آتے تھے دل میں کہ کیا بتاؤں۔ اور کبھی کبھی تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں خود بھی گلگت پہنچ جاؤں اور لنگوٹا کس کے پہاڑوں میں گھومنا شروع کر دوں۔ میں نے اس کا لالو لال چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، واقعی فکر مند تو تم کافی لگ رہے ہو، رنگ بھی ہلدی کی طرح زرد ہو رہا ہے، ویسے دبلے بھی ہو گئے ہو۔ او یار، تو میرے موٹاپے پہ نہ جا، اندر کچھ نہیں ہے، بس پھوک ہی پھوک ہے۔ طاقت چربی میں نہیں گوشت میں ہوتی ہے میری جان، اور گوشت ہے کہاں میرے اوپر، اور آئے بھی کہاں سے گوشت؟ میدا تو کام نہیں کرتا۔ گئے دنوں میں پورا پورا بکرا کھا جاتا تھا میں، ذرا گرانی نہیں ہوتی تھی۔ اب 2.5-3 کلو گوشت کھا لو تو لگتا ہے کہ 1 من کا وٹا رکھ لیا میدے میں۔ پچھلے ہفتے تمہاری چھوٹی بھابھی نے رات کو تھوڑی سی ربڑی کھلا دی، مشکل سے 2.5-3 پاؤ ہوگی۔ ساری رات کی ربڑی گلے میں اٹکی رہی۔ صبح تک جاگتا رہا میں اور سوچتا رہا، کبھی تمہارے بارے میں، کبھی تمہاری واپسی کے بارے میں۔ سچ کہتا ہوں، ایک پل بھی چین نہیں آیا۔ آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ سب بتاتا ہوں، پہلے اپنی تو خیریت بتاؤ، سب چنگا ہے نا؟ کہاں رہے؟ کیسے واپس آئے؟ خدا کی قسم 101 سوال کل بلا رہے ہیں میرے ذہن میں۔ تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ باقی 101 سوالوں کے جواب کافی لمبے ہیں، اطمینان سے بات کریں گے۔ فی الحال تم میرے سوال کا جواب دو۔
عالم قریشی میرے قریبی صوفے پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گیا۔ اور تم کہو گے پھر کھانے کی باتیں شروع کر دیں۔ دراصل میں گجرانوالا گیا ہوا تھا۔ گجرانوالا گئے ہوگے پھر تم چڑے کھانے کے لیے؟ او بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تو نے۔ وہاں راجے پہلوان کے چڑے بڑے مشہور ہیں۔ میں پچھلے اتوار پنڈی سے آتے ہوئے کچھ چڑے لے آیا تھا۔ سوچا تھا تیری چھوٹی بھابھی سے کہوں گا کہ پکا دے گی۔ لاہور آیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے میکے کوٹ لکھپت گئی ہوئی ہے۔ بھیڑی قسمت، میں نے بڑی سے کہہ دیا۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلنے والی عورت، اس نے سوچا میرا چڑے کا سالن ہوا تو شاید پورا نہ ہو۔ او اللہ کی بندی نے 1 سیر چڑوں میں 3 سیر گونگلو ڈال دیے۔ گونگلو سمجھتے ہو نا؟ شلجم۔ اب یار تم بتاؤ، چڑوں اور گونگلوں کا کوئی میل ہے؟ گونگلو تو ایسی چیز ہے جس چیز میں بھی ڈالو اسے گونگلو بنا دیتی ہے۔ اب چڑے کی تو اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے، اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ چڑے اور بٹیرے کا ذائقہ تو تبھی آتا ہے جب اسے فل مرچ مسالے کے ساتھ روسٹ کیا جائے۔ پلیٹ میں آئے تو ایسے لگے کہ انگ انگ لشکارے مار رہا ہے۔ ساتھ ہی کوئی گورے گورے ہاتھوں سے ٹماٹو کیچپ ڈال دے اور روغنی نان رکھ دے، آئے ہائے ہائے، سونے پہ سہاگا۔ چڑے گونگلو کا سالن دیکھ کر میرا تو جو حال ہوا تم خود ہی اندازہ لگا سکتے ہو۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ چڑوں کی اتنی سخت بے حرمتی پر بڑی کو میں نے گھر سے نہیں نکال دیا۔ کل رات میں اسپیشلی طور پر صرف چڑے کھانے گجرانوالا گیا تھا۔ رات کو دیری ہو گئی، سوچا صبح 15-20 اور چڑے کھا کر جاؤں گا۔ صبح سیدھا شو روم پہ آیا، وہاں سے پتہ چلا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو۔ میں سر پہ پاؤں رکھ کے یہاں بھاگا آیا۔ عالم قریشی نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ عالم کے آنے سے پہلے میں شدید ذہنی اضطراب کا شکار تھا، مگر اب اس کی طوفانی باتوں میں بہت سی پریشانیاں بہہ گئی تھیں۔ میں خود کو پہلے سے بہتر محسوس کرنے لگا۔ عالم قریشی نے تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، اور چل بھی شاہ جان، اب 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا، کھڑا ہو جا۔ کیا مطلب؟ او مطلب کہ گھوڑے، تجھے میرے ساتھ جانا ہے میرے گھر۔ یہ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تو ہوٹل میں ٹھہرے یا کسی اور کے گھر میں رہے۔ یا تو شرافت سے سیدھا جیل چلا جا جو تیرا اصل ٹھکانہ ہے، یا پھر میرے گھر چل۔ یار لیکن تجھے پتہ ہے کہ حالات میرے لیے زیادہ ٹھیک نہیں ہیں۔ عیسیٰ چاند کے قتل کے بعد بہت سے لوگ مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، پھر خفیہ ایجنسیاں ہیں، اس کے علاوہ وہ پاگل کتے ہیں جو ہر جگہ دفینے کی بو سونگھ رہے ہیں۔ ان سب لوگوں کو پتہ ہے کہ تو میرا نامعقول یار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تیرے گھر کی نگرانی بھی ہو رہی ہوگی، اور پتہ نہیں تیری بھی شاید ہو رہی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے معدے کی طرح تیرا دماغ بھی کام نہیں کر رہا۔ میں کوئی بچونگڑا نہیں ہوں کہ اپنی نگرانی یا تعقب شاقب سے خبردار نہ ہو سکوں۔ تیرے جانے کے بعد 1.5 تک تو یہ کام ہوا تھا، اس کے بعد کسی نے ایسی حرکت نہیں کی۔ پھر بھی قریشی، تیرے گھر جا کر میں اپنے ساتھ ساتھ تجھے بھی مصیبت میں نہیں ڈال سکتا۔ عالم قریشی کچھ دیر مجھے گھورتا رہا۔ اگر تم میرے گھر میں محفوظ نہیں ہو تو کیا یہاں محفوظ ہو؟ تمہارے گھر سے زیادہ یہاں محفوظ ہوں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ شیخ قاسم کی کوٹھی ہے، لیکن ڈاکٹر غزالہ تو یہاں آتی جاتی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس کا پیچھا کیا جاتا ہو۔ تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں رہوں گا؟ میں تو صرف تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اگر تم کو انتظام کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خود ہی کچھ سوچ لیتا ہوں۔ اور جی چاہتا ہے چپیڑ ماروں تیرے منہ پہ، اور میرے ہوتے ہوئے تو خود انتظام کرے گا۔ اللہ کی قسم پورا انٹر کانٹیننٹل بک کرا سکتا ہوں تیرے لیے، لیکن نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دندناتا ہوا ٹیلی فون کی طرف بڑھا، کچھ دیر فون پر باتیں کرتا رہا، پھر پھنکار کر بولا، چل اٹھا اپنا سامان اور آ میرے ساتھ۔ کہاں؟ جہاں بھی میں لے چلوں، میرا کوئی سامان نہیں ہے، میں نے کہا، اور عالم قریشی کے ساتھ باہر جانے کو نکل کھڑا ہوا۔ عالم قریشی مجھے لے کر باہر آیا۔ یہاں اس کی نہایت شاندار مرسیڈیز گاڑی کے بجائے رنگین شیشوں والی سوزوکی کار موجود تھی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور لاہور کی بھری پوری سڑکوں پر سے گزرنے لگے۔ سپہر ہونے والی تھی، اسکولوں اور دفاتر کے دروازے کھل چکے تھے۔ جو لوگ الگ صبح ان دروازوں کے پیچھے بند ہوئے تھے وہ اب آزاد تھے اور واپس گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر تھکن تھی، لیکن گھر واپس پہنچنے کی امید نے اس تھکن کو ڈھانپ لیا تھا۔ میرے چہرے پر یقیناً طویل مسافتوں کی تھکن تھی، لیکن اس تھکن کو ڈھانپنے کے لیے کوئی امید موجود نہیں تھی، نہ ہی میرا گھر تھا۔ میں عالم قریشی کے پہلو میں خاموشی سے بیٹھا رہا اور لاہور کی رونقیں دیکھتا رہا۔ یہ رونقیں شروع سے مجھے پسند تھیں، میں ان میں کھوسا جاتا تھا۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ عالم قریشی گلبرگ کی طرف جا رہا ہے، بلکہ مین مارکیٹ کی طرف جا رہا ہے، وہی مین مارکیٹ جس سے کچھ فاصلے پر اس کی عالیشان کوٹھی موجود تھی۔ او یہ کیا کر رہا ہے؟
کہاں لے کے جا رہا ہے مجھے؟ خاموش رہ، تو اغوا ہو چکا ہے اور اغوا شدہ بولتے نہیں ہیں۔ اور میرے جگر کے ٹوٹے، ذرا چھری تلے سانس تو لے لے۔ تجھے کہا ہے نا کہ میری وجہ سے تو مصیبت میں نہیں پڑے گا۔ میں نہیں پڑوں گا لیکن تو پڑے گا نا، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے گھر نہیں جاؤں گا اور نہیں لے کے جاؤں گا تجھے اپنے گھر۔ مگر یار تو ایسے ڈر رہا جیسے کوئی کنواری لڑکی ہو، حالانکہ تو نہ تو لڑکی ہے اور نہ ہی کنواری۔ عالم قریشی نے گاڑی اپنی کوٹھی کی عقبی سڑک پر ڈال دی۔ عالم قریشی کی کوٹھی 2 سائڈ اوپن تھی، یعنی دونوں طرف سڑک لگتی تھی۔ عالم نے مجھے عقبی طرف اپنے پڑوسیوں کے مکان کے سامنے اتار دیا، پھر ایک چابی میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، جا دروازہ کھول کے اندر چلا جا، آج کل یہ خالی پڑی ہے۔ اس کے والی وارث ایک شادی کے چاول کھانے امریکہ گئے ہوئے ہیں۔ یہ دوسری چابی بڑے والے بیڈ روم کی ہے۔ دروازہ کھول کر آرام کر، میں بھی تھوڑی دیر میں تجھے فون کرتا ہوں۔ اگر ہو سکے تو کہیں سے ریڈی میڈ میک اپ کا سامان بھی لے آؤ۔ اس سلسلے میں نے عالم قریشی کو کچھ مزید ہدایات بھی تھیں۔ یہ کوٹھی بھی عالم قریشی کی کوٹھی کی طرح وسیع و عریض اور سجی سجائی تھی۔ تمام کمرے مقفل تھے۔ میں نے ایک بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ 2-3 ہفتوں سے کوٹھی کی صفائی نہیں ہوئی تھی، لیکن چونکہ کمرے ہوا بند تھے لہٰذا اندر گرد و غبار جمع نہیں ہوا تھا۔ میں صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ قریبی فون رکھا تھا۔ میں نے اسپتال کا نمبر ملایا۔ حسب توقع میری کال کا جواب غزالہ نہیں دیا۔ ہیلو، شاہ جہان بول رہا ہوں۔ عاصم کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کافی بہتر ہے۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں فون پہ بتانا مناسب نہیں۔ بہرحال جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ عاصم آپ کا پوچھ رہے تھے، رات کو ایک چکر یہاں کا لگا جائیں؟ کافی مشکل ہے۔ میں نے عالم سے کہا ہے کہ وہ کہیں سے ریڈی میڈ میک اپ کا سامان لے آئے۔ اصل حلیے میں میرا باہر گھومنا پھرنا خطرناک ثابت ہوگا۔ آپ کے دوست کے پاس رنگین شیشوں والی گاڑی بھی تو ہے، اس میں سفر کر سکتے ہیں آپ، یا پھر میں اسٹیشن ویگن بھیجوا دوں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش کروں گا کل صبح تمہاری طرف آؤں۔ اگر آپ اپنا ٹھکانہ نہیں بتا سکتے تو کم از کم فون نمبر ہی دے دیں۔ میں نے فون نمبر اس کو دے دیا۔ چند رسمی باتوں کے بعد گفتگو ختم ہو گئی۔ ریڈی میڈ میک اپ کی بات تو میں نے یوں ہی کہہ دی تھی۔ در حقیقت میں بار بار شیخ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بے شک اس نے میری جان بچائی تھی اور میری طرف آنے والی گولی اپنے جسم پر لی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں شیخ عاصم کی طرف دیکھتے ہی مجھے عجیب سا لگتا، ذہن میں ایک لاوا سا کھولنے لگتا۔ اس کے علاوہ میرے اندر سے ایک آواز ابھرتی تھی جو مجھے بے حد محتاط رہنے کی تلقین کرتی تھی۔ شام ہوتے ہی عالم قریشی بڑی رازداری سے میرے پاس آ گیا۔ نہ اطلاعی گھنٹی بجی، نہ کوئی آہٹ سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو عالم قریشی بیڈ روم کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اے قریشی، تو کہاں سے گھس آیا؟ وہ جس طرح دل کو دل سے راہ ہوتی ہے نا، اسی طرح اچھے پڑوسی کو بھی اچھے پڑوسی کی طرف راہ ہوتی ہے۔ دونوں گھروں کے درمیان جو دیوار ہے وہ سرونٹ کوارٹر کے پیچھے صرف 4 فٹ اونچی ہے۔ میرے جیسا کوئی بھی ہٹا کٹا بندہ بآسانی پھلانگ سکتا ہے۔ عالم قریشی کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے شاپنگ بیگ تھے۔ ایک میں روسٹ چرغے اور نان تھے، دوسرے میں گوال منڈی کی مچھلی اور رس ملائی وغیرہ تھی۔ پورے 500 روپے کی تو وہ آئس کریم ہی لے آیا تھا۔ اس کے کام ہی ایسے شاہانہ ہوتے تھے۔ پیسہ اتنا تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خرچ کہاں کرے۔ اس نے بڑے اہتمام سے مجھے ڈنر کرایا، ساتھ ساتھ وہ دنیا جہاں کی باتیں بھی کرتا رہا۔ وہ گلگت کی طرف میرے سفر کو سندباد کا 5واں سفر قرار دے رہا تھا اور اس سفر کے حالات پوچھنا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اسے وہ تمام اہم باتیں بتا دی جن کے بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ہماری گفتگو رات 12 بجے تک جاری رہی۔ وادی میں پیش آنے والے پراسرار واقعات نے عالم قریشی کو تحیر کے سمندر میں غوطہ زن کر دیا۔ خاص طور پر سروج کی آصف زدہ حالت کے بارے میں سن کر وہ دنگ رہ گیا۔ اگلے روز صبح سویرے ہی غزالہ کا فون آ گیا۔ وہ چھوٹتے ہی بولی، عاصم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کل دوپہر سے کئی بار آپ کا پوچھ چکے ہیں، پلیز آپ ایک بار آ کر ان سے مل لیں۔ لیکن میں کیا کروں گا آ کر؟ اللہ کا شکر اس کی طبیعت اب بہتر ہے۔ اگر میرے آنے سے پلیز شاہ جہاں، آپ نہ آنے پر اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ اتنی چاہت سے آپ کو بلا رہے تو آنے میں حرج کیا ہے؟ غزالہ کے لہجے میں ہلکی سی ناراضگی تھی۔ شاید یہ ناراضگی درست ہی تھی۔ شیخ عاصم میری وجہ سے زخمی ہوا تھا۔ زبانی کلام ہی صحیح، لیکن مجھے اس کا شکریہ ادا تو کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، میں آج کسی وقت آنے کی کوشش کروں گا۔ عالم قریشی بڑا چلتا پرزا تھا۔
پیسے کے زور پر وہ ہر کام منٹوں میں کر گزرتا تھا۔ اس نے میرے لیے ریڈی میڈ میک اپ کا سامان مہیا کر دیا۔ بڑی نفیس قسم کی مونچھیں تھیں، آنکھوں کی بناوٹ تبدیل کرنے والا جیلی نما لوشن، بالوں کی رنگت تبدیل کرنے والا محلول اور اسی قسم کی کئی اشیاء۔ بہرحال ابھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ میں عالم قریشی کی تاریک شیشوں والی سوزوکی کار پر اسپتال جانے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ شام کے وقت غزالہ کا ایک اور فون آ گیا۔ یہ فون سننے کے تھوڑی ہی دیر بعد میں اسپتال پہنچا۔ شیخ عاصم تکیے کے سہارے بیٹھا تھا، بڑی خوش اخلاقی سے ملا۔ وہ بہت بدلا ہوا نظر آتا تھا۔ غزالہ اس کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھی۔ غزالہ التجائیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ نظریں بزبان خاموشی مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ میں رسم دنیا نبھاتے ہوئے شیخ کا شکریہ ادا ضرور کروں۔ میں ان نگاہوں کی درخواست کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ میں نے شیخ عاصم سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں یہ زخم لگا۔ میں تمہارے لیے دل میں احسان مندی کے جذبات محسوس کرتا ہوں۔ شیخ کے چہرے پر چمک آ گئی۔ شاہ جہان، تمہارے لیے جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں، میری وجہ سے تمہیں بہت دکھ پہنچے ہیں، اس کے مقابلے میں زخم تو بہت معمولی ہے۔ بولنے کی وجہ سے شاید اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار نمودار ہو گئے۔ آپ زیادہ بات مت کریں، ڈاکٹر صاحب نے منع کر رکھا ہے۔ تمہارے بس میں ہو غزالو تو تم تو مجھے سانس لینے سے بھی روک دو۔ بہت زیادہ احتیاط بھی مریض کے لیے خراب ہوتی ہے۔ پھر ہم کوئی نئے مریض تھوڑی ہیں، 1 سال سے مسلسل مرض عشق میں مبتلا ہیں۔ اس نے کنکھیوں سے غزالہ کی طرف دیکھا۔ غزالہ کے چہرے پر شرم کا رنگ لہرا گیا۔ میرے دل کو دھچکا سا لگا۔ شیخ عاصم نے غزالہ کو غزالو کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ یہی وہ خطاب تھا جو میں نے بڑے پیار سے غزالہ کو دیا تھا۔ آج حالات نے یہ لفظ مجھ سے چھین کر شیخ عاصم کے ہونٹوں پر سجا دیا تھا۔ شیخ میرے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرنے لگا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ میں رات کا کھانا ان کے ساتھ کھا کر جاؤں، لیکن میں کل آنے کا وعدہ کر کے واپس چلا گیا۔ اگلا دن بہت چمکیلا اور خوشگوار تھا۔ لان میں پھول مہک رہے تھے۔ میرے دل میں اپنی بہن کی شفتہ کی یاد کا پھول کھلا ہوا تھا۔ اسے دیکھے ایک مدت ہو گئی تھی۔ اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ غزالہ کا پھر فون آ گیا۔ وہ بولی، عاصم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کتنی دیر میں آ رہے ہیں آپ؟ جی تو چاہا کہ انکار کر دوں، لیکن غزالہ کے لہجے میں چھپی ہوئی درخواست کو رد کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ عالم قریشی گاڑی لے کر گیا ہوا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ عالم قریشی دیسی گھی کی نہاری کھانے کے لیے ہفتے میں 2 بار خصوصی طور پر لاہور کے ایک اعلیٰ ترین ہوٹل جاتا تھا۔ اکثر اس کی چھوٹی بھی ساتھ ہوتی تھی۔ وہ نہاری کھا کر 10 بجے کے قریب آیا تو میں گاڑی لے کر اسپتال روانہ ہوا۔ اسپتال میں شیخ عاصم آج ویل چیئر پہ تھا۔ اس کے گھٹنوں پر سفید براق چادر تھی۔ کمرے کی دیوار گیر کھڑکی سے پردے ہٹا دیے گئے تھے۔ شیشے سے باہر خوبصورت گراسی لان میں رنگ برنگے پھول بہار دکھا رہے تھے۔ ایسے ہی خوبصورت پھولوں والا لباس غزالہ نے بھی پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دل گداز مسکراہٹ اور تازگی تھی، اور کیوں نہ ہوتی۔ شوہر نامدار صحت مند ہو رہا تھا اور وہ بڑی مستعدی اور محبت سے عاصم کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ در حقیقت یہی وہ مناظر تھے جن سے نگاہ بچانے کے لیے میں یہاں آنے سے کتراتا تھا۔ شیخ عاصم کی طبیعت بہتر تھی اور وہ خوشگوار موڈ میں تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ میں دوپہر کا کھانا اس کے ساتھ کھاؤں اور شام تک یہی رہوں۔ تھوڑی دیر گپ شپ ہوتی رہی، پھر کمرے کے اندر ہی پکنک کا سا ماحول بن گیا۔ شیخ نے تکیے کے نیچے سے کارڈز نکالے اور مجھے کھیلنے کی دعوت دی۔ سچ کہتے ہیں، ہر انسان چاہے وہ کتنا بھی باروبر عمر رسیدہ ہو، مگر کبھی کبھی اپنے لڑکپن یا بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ خاص طور پر مکمل فراغت کے زمانے میں یہ کیفیت نمودار ہوتی ہے۔ شیخ عاصم جیسے شخص سے توقع کرنا محال تھا کہ وہ کسی قسم کے کھیل میں دلچسپی لے گا یا کھل کر قہقہا بھی لگائے گا، لیکن اس وقت وہ گاہے قہقہا لگا رہا تھا اور کارڈز کھیلنے پر آمادہ بھی نظر آتا تھا۔ بمبئی اور اٹک جیل میں نے اکثر کارڈز کھیلے تھے۔ بمبئی کے ایک مشہور قمار خانے میں یار لوگوں نے ایک بڑے جگادری پتے باز سے میرا مقابلہ کرا دیا تھا۔ وہ ٹھیک ٹھاک کھیلتا رہتا تو شاید میں اس کا مقابلہ نہ کر سکتا، لیکن اس نے میری مسلسل مزاحمت سے گھبرا کر چال بازی دکھانے کی کوشش کی تو مجھے اور میرے ساتھیوں کو میز الٹنے اور جگادری پتے باز کے گروہ کی ٹھکائی کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے شیخ سے کھیلنا شروع کیا تو انکشاف ہوا کہ وہ ایک تجربے کار کھلاڑی ہے۔ خاص طور سے فلیش میں اسے ملکہ حاصل تھا۔ وہ اپنے آخری پتے بے حد مہارت سے استعمال کرتا اور مقابل کو حیرت زدہ کر دیتا تھا۔
تاش کے کھیل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ غزالہ گاہے بگاہے کولڈ ڈرنک اور چائے وغیرہ سے ہماری تواضع کرتی رہی۔ ہم کھیلتے رہے۔ کبھی کبھی وہ ہمارے پاس بیٹھ جاتی اور وہ کھیل کی اونچ نیچ کو سمجھتی تھی۔ میرا پلہ بھاری ہو جاتا تو غزالہ کی ساری ہمدردیاں شیخ کے ساتھ ہو جاتی۔ کسی وقت وہ مجھے رگیتنے لگتا تو وہ غیر محسوس طور پر میری خیر خواہ بن جاتی۔ ایک موقع پر تو باقاعدہ وہ مجھے مشورہ دینے لگی۔ شیخ نے کہا، بھائی اب تو اپنے گھر سے بھی مخالفت شروع ہو گئی ہے۔ یہ مخالفت نہیں، میرے خیال میں مہمان نوازی ہے۔ میں نے کہا، مہمان نوازی تو گھر میں ہوتی ہے، کیا تم اسپتال کو میرا گھر بنانا چاہ رہے ہو؟ تمہارا تو پتہ نہیں، لیکن میرے ارد گرد اتنی خوبصورتی اور آرام ہو تو میں ضرور گھر پر ایسے اسپتال کو ترجیح دوں۔ خوبصورتی؟ کیسی خوبصورتی؟ عاصم نے پوچھا۔ غزالہ بولی، عاصم، آپ نے باتوں باتوں میں غلط پتہ پھینک دیا ہے۔ ہاں بھائی، جب گھر سے مخالفت ہونے لگے تو ایسی بدحواسیاں تو ہوتی ہی ہیں۔ کچھ دیر بعد گفتگو کا رخ موجودہ حالات کی طرف مڑ گیا۔ شیخ نے مجھ سے کہا، شاہ جہان، تم نے اپنے گرد واقعی بڑے دشمن اکٹھے کر لیے ہیں۔ اتنے دشمنوں کے درمیان وقتی طور پر تو رہا جا سکتا ہے، لیکن طویل عرصے تک نہیں۔ تمہارے حق میں یہ بہت بہتر ہے کہ کچھ عرصے کے لیے منظر سے ہٹ جاؤ۔ میں ایک بار پھر تمہیں اپنی پیشکش دہراتا ہوں۔ تم جاپان چلے جاؤ، میں سارے کاغذات تیار کرا دیتا ہوں، رہائش کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ کسی پرسکون گوشے میں اطمینان سے 1-2 سال گزار دو۔ اگر مناسب ہو تو اپنی بہن کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ تمہاری طرح اس کے لیے بھی یہاں بے شمار خطرات موجود ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، تم سے بڑا خطرہ اس کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ بات میں زبان پر نہیں لا سکتا تھا۔ میں نے کہا، میں یہ فیصلہ اتنی جلدی نہیں کر سکتا۔ ہاں، وعدہ کرتا ہوں کہ اس بارے میں سوچوں گا ضرور۔ شاہ جہان، یقین کرو میں تمہاری اور شفتہ کی بھلائی چاہتا ہوں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم دونوں کے بارے میں میرے خیالات کچھ عرصہ پہلے مختلف تھے، لیکن اب میں تہ دل سے اس دشمنی کا خاتمہ چاہتا ہوں جس نے میری اور تمہاری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ میں اس دشمنی کو ہمیشہ کی دوستی میں بدل دینا چاہتا ہوں۔ اگر یہ صرف میرا اور تمہارا معاملہ ہوتا تو خدا گواہ ہے میں کبھی ایسی بات نہیں کرتا، لیکن تم جانتے ہو کہ میرا قبیلہ فریق ہے اور قبائلی نظام فریق ہے۔ تم میری مجبوری سمجھ رہے ہو نا؟ میں جانتا تھا کہ شیخ اب کیا کہنے والا ہے۔ اس کی زبان پر ایک بار پھر میری بہن کا نام آنے والا تھا اور میرے لیے یہ بات سخت ناپسندیدہ تھی۔ غصے اور جھنجھلاہٹ کی ایک بلند لہر میرے اندر سے اٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں عاصم کو کوئی سخت جواب دیتا، میری نگاہ عاصم کے عقب میں غزالہ پر پڑ گئی۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک واضح التجا تھی۔ وہ خاموشی کی زبان میں مجھ سے درخواست کر رہی تھی کہ میں تحمل سے کام لوں، کوئی ایسی بات نہ کہوں جس سے عاصم کے دل میں ملال آئے اور اس کی دل شکنی ہو۔ میں نے اپنا غصہ بمشکل ضبط کیا اور شیخ عاصم سے کہا کہ میں اس کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن فی الوقت میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ عاصم نے میرے لہجے میں چھپی ہوئی قطعیت محسوس کر لی۔ اپنی جھیب چھپانے کے لیے وہ سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ غزالہ نے صورتحال سنبھالنے کی کامیاب کوشش کی اور اندر آ کر دھم سے صوفے پر آ بیٹھی۔ آپ دونوں صبح سے اکیلے ہی کھیل رہے ہیں؟ چلیے مجھے بھی شامل کیجیے۔ وہ بھی کھیلنے لگی۔ اس کے آنے سے ہمارا موضوع مکمل طور پر بدل گیا۔ غزالہ اچھا کھیلتی تھی، لیکن ظاہر ہے کافی عرصے سے کھیلی نہیں تھی۔ وہ جس قسم کے حالات سے گزر رہی تھی ان میں ایسی تفریحات کا ذکر کہاں ہوتا ہے۔ وہ میرے بالکل قریب بیٹھی تھی، لیکن ہزاروں میل کے فاصلے پر تھی۔ ایسے فاصلوں کو پاٹنے کے لیے ایک عمر بھی تھوڑی ہوتی ہے۔ کارڈ بانٹتے ہوئے، کارڈ اٹھاتے ہوئے، کارڈ لیتے ہوئے میری انگلیاں بار بار غزالہ کی انگلیوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ کتنا معمولی سا لمس تھا، لیکن میرے جسم پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ کبھی یہی غزالہ تھی جو سرتاپا میرے سپرد تھی، میرے ایک اشارے پر ریشمی تھان کی طرح میری باہوں میں کھلتی اور پھسلتی جاتی تھی۔ وہ اپنی والہانہ قربت سے میرے دل جیتنے کی سینکڑوں کوششیں کر چکی تھی، لیکن ناکام رہی تھی۔ آج اس کی انگلیوں کا معمولی لمس میرے دل میں زلزلے جگا رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ لمس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اصل حقیقت وہ احساس ہوتا ہے جو ذہن میں پایا جاتا ہے۔ میرے دل میں غزالہ کی خواب دیدہ محبت اس وقت بیدار ہوئی تھی جب غزالہ میری نہیں تھی۔ دوپہر کا کھانا ہم نے اکٹھے کھایا اور پھر چائے پی۔ غزالہ بہت خوش تھی کیونکہ موسم بہت خوشگوار تھا۔ لان میں پھول کھلے ہوئے تھے، ہوا میں تازگی تھی، اور سب سے بڑھ کر کہ عاصم خوش تھا۔ اچانک سب کچھ غارت ہو گیا۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور چچی فاخرہ دندناتی ہوئی اندر آ گئی۔
داماد کو دیکھ کر اس کے چہرے پر جو ملائمت ابھری تھی وہ مجھے دیکھ کر ایک دم کرختگی میں بدل گئی۔ تم کب آئے شاہ جہان؟ اس نے اپنی اندرونی ناگواری کو چھپا کر پوچھا۔ آج صبح آیا تھا۔ تب سے یہیں ہوں؟ ہاں امی، عاصم نے خود بلایا انہیں۔ غزالہ نے جلدی سے کہا۔ یہ گفتگو اردو میں ہوئی تھی، لہٰذا شیخ عاصم کی سمجھ میں نہیں آئی۔ مجھ پر ایک نگاہ غلط انداز میں ڈال کر چچی فاخرہ اپنے داماد کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اب یہاں سے چلوں۔ میں نے غزالہ اور عاصم سے اجازت لی۔ عاصم نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کل آنے کا وعدہ کر کے رخصت لے لی۔ ابھی میں دروازے سے باہر نکلا ہی تھا کہ عقب سے چچی کی آواز آئی۔ ٹھہرو شاہ جہان، ایک بات کہنی ہے تم سے۔ میں رک گیا۔ چچی کے پیچھے غزالہ بھی نمودار ہوئی۔ کیا بات ہے امی؟ کیا کہنا ہے آپ نے؟ کچھ نہیں، تم جاؤ اندر عاصم کے پاس۔ چچی نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن امی آپ… غزالہ کی بات منہ میں ہی رہ گئی، کیونکہ چچی فاخرہ تیز قدموں سے چلتی میرے قریب پہنچ گئی۔ وہ میرے ساتھ روش پر چلنے لگی۔ دونوں طرف گراسی لان تھا اور پھول مہک رہے تھے۔ یہ ایک دل فریب منظر تھا، لیکن اب کچھ بھی دل فریب نہیں رہا تھا۔ ہر خوبصورتی پر چچی کا سایہ پڑ گیا تھا۔ شاہ جہان، میں تم سے پہلے بھی 2-3 بار کہہ چکی ہوں، اب تمہارا غزالہ سے ملنا جلنا کسی طور مناسب نہیں ہے۔ تمہاری وجہ سے اس کی ازدواجی زندگی میں پہلے ہی بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ اب حالات کچھ بہتر ہوئے تو تم اس کے حال پر رحم کرو۔ یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ میرے حال پر رحم کریں۔ میں نے آپ کی بیٹی اور داماد سے نہیں کہا تھا کہ میرے پیچھے گلگت پہنچے اور میرا کھوج لگائیں۔ میں اب بھی ان سے دور رہنا چاہتا ہوں، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتے۔ میں نہیں جانتا کہ ان کے دل میں کیا ہے، لیکن تم یہ تو جانتے ہو کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارے میل جول کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ تم کو چھوٹے بچے نہیں کہ تمہاری انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ چلایا جائے۔ تم یہاں سے کہیں چلے کیوں نہیں جاتے دور؟ میں جہاں بھی جاؤں گا نا، تمہارا داماد مجھے ڈھونڈ لے گا چچی۔ بڑی محبت ہے اسے مجھ سے، شاید تمہاری بیٹی سے بھی محبت مجھ سے وہ کرتا ہے، دن رات تڑپتا ہے میرے لیے۔ غزالہ سے زیادہ محبت ہے اس کو۔ پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی ہانکتے ہو تم۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم دوبارہ میرے بیٹی اور داماد کے ساتھ نظر نہ ہو، ورنہ کیا؟ ورنہ مجھ سے جو ہو سکے گا میں وہ کروں گی۔ مجھے غصہ آنے کے بجائے اس عورت پر ترس آیا۔ وہ ساری زندگی ارد گرد کے لوگوں پر حکم چلاتی رہی تھی۔ اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور بیمار بھی، لیکن اندر کی تنفن ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ مجھے دھمکا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کا مظلوم بھتیجا اب 16 سال کا سہما ہوا لڑکا نہیں تھا۔ وہ چاہے تو پلک جھپکتے میں چچی سے اور چچی کے خاندان سے اپنے اوپر ہونے والے ہر ستم کا بدلہ چکا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پھنے خاندامات کو بھی ناکو چنے چبوا سکتا ہے۔ چچی، مجھے مت سمجھاؤ، جو کچھ کہنا ہے اپنی بیٹی اور داماد سے کہو۔ لمبے قدم اٹھاتا ہوا میں اسپتال کی پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ لاہور کی سڑکیں روشنیوں میں جگمگا رہی تھیں۔ یہ ویکنڈ کی شام تھی۔ گہما گہمی معمول سے زیادہ نظر آ رہی تھی۔ بازاروں میں مسکراتے چہروں کا ہجوم تھا۔ پارکوں میں معمول سے زیادہ رونق دکھائی دے رہی تھی۔ ہوٹل، اسنیکس شاپ، فاسٹ فوڈ کارنرز خاص طور سے سجے ہوئے نظر آتے تھے۔ ویکنڈ کی شام کا مخصوص حسن اور رنگ ہر جگہ نمایاں تھا۔ ویکنڈ کی خصوصیت وہ اطمینان ہوتا ہے جو ہفتے بھر کی مشقت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ 15 منٹ میں گلبرگ پہنچ گیا۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچتے پہنچتے مجھے 5 منٹ مزید لگ گئے۔ عالم قریشی نے خالی کوٹھی کی ایک چابی مجھے دے دی تھی۔ میں آمد و رفت کے لیے عقبی دروازہ استعمال کر رہا تھا۔ طعام کا بندوبست عالم کے گھر میں ہوتا تھا۔ جھورا نامی ایک ملازم بڑے اہتمام سے کھانا لے کر آتا تھا۔ دروازہ کھول کر میں نے گاڑی عقبی گیراج میں کھڑی کی اور اندر چلا گیا۔ اندر فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف غزالہ تھی۔ اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلو شاہ جہان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیوں، کیا ہوا؟ گھبرائی ہوئی کیوں ہوں؟ شاہ جہان، آپ کے جاتے ہی بڑی گڑبڑ ہوئی ہے۔ 5-10 منٹ پہلے کچھ لوگ کمرے میں گھس آئے تھے۔ ان کے پاس اسلحہ تھا، وہ آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے زبردست ہوائی فائرنگ بھی کی ہے۔ گھبراہٹ کے سبب غزالہ کا گلا رند گیا اور وہ مزید نہ بول سکی۔ چند لمحے کے توقف کے بعد ریسیور سے عاصم کی آواز ابھری۔ وہ خاصے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا، شاہ جہان، کچھ لوگ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے یہاں گھس آئے تھے۔ انہوں نے ایک ڈاکٹر اور ایک روم اٹینڈنٹ کو بری طرح زد و کوب کیا ہے۔ ایک نرس کی ٹانگ میں گولیاں لگی ہیں۔ ہم نے کوشش کر کے 2 بندوں کو پکڑ لیا ہے، لیکن ایک بھاگ گیا ہے۔ یہ اطلاع دھماکہ خیز تھی۔
کچھ پتہ چلا کون لوگ تھے وہ؟ ابھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا، ویسے حلیے سے تو قبائلی لگتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ وہی عیسیٰ جان والا معاملہ ہو۔ تمہارے ٹھکانے کا پتہ نہیں ہے، ورنہ میں چاہ رہا تھا کہ 1-2 گارڈز تمہاری طرف بھی بھیج دوں، ہو سکتا ہے کہ حملہ وروں کو تمہاری رہائش گاہ کا پتہ ہو اور وہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ خیر، ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، میں نے کہا۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے تمہیں، بلکہ بہتر ہے کہ 1-2 گھنٹے کے لیے تم ادھر ادھر ہو جاؤ۔ عاصم کی آواز کے پس منظر میں بہت سی آوازیں آ رہی تھیں۔ پولیس موبائل کا سائرن بھی سنائی دے رہا تھا۔ اچانک لائن میں خرابی کی وجہ سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے ریسیور رکھ کر اپنا پہلو ٹٹولا۔ قمیض کے نیچے لگے ہوئے ہولسٹر میں ریوالور موجود تھا۔ میں صوفے پر نیم دراز ہو گیا اور اس نئی صورتحال کے بارے میں غور کرنے لگا۔ یہ کوئی غیر متوقع صورتحال نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ لاہور میں میرے بے شمار میزبان ہیں اور میری خاطر تواضع کرنے کے لیے سخت بے چین بھی ہیں۔